بات کو اپنے دماغ سے نکالا جائے. ایک جملہ جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، کوفے والوں نے وفا نہیں کی، کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا، اور اگر کوئی کسی کا ساتھ نہ دے تو یہ کوفے والے ہیں. یہ جملہ تاریخ کے اندر ایک گالی بنا دیا گیا ہے شہر کوفہ کے نام کو، جبکہ امام معصوم کا فرمان بالکل مختلف ہے. اصول کافی کی روایت ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر کا فرمانا ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں. امیر المومنین نے جب مولا کو چاہنے والا آیا اور مولا سے آ کر سوال کیا، مولا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جاتا ہوں، مولا کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین نے اس روایت کا حوالہ دیا کہ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لہذا جب بھی دنیا کے اندر کوئی مومن خوش ہوتا ہے ہمارا مومن بھی خوش ہو جایا کرتا ہے، جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو غم کا احساس ہمارے ہر مومن کو ہوا کرتا ہے. بیک ٹو دی پوائنٹ، جو شہر کوفہ کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے واقعی یہ غلط جملہ ہے. اب پیغمبر کا اگلا جملہ، پیغمبر فرماتے ہیں، طینتو امتی من مدینہ، میری امت مسلمانوں کی جو مٹی ہے مدینہ سے تعلق رکھتی ہے. وطینۃ شیعتی من کوفہ، فرمایا میرے شیعوں کی مٹی کوفہ سے تعلق رکھتی ہے. یعنی وہ کہ جس کو پیغمبر خدا اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اس مقام کی اہمیت کیا ہوگی، اور ہم نے اس کو گالی بنا دیا. اگر دیکھا جائے تو کربلا کے شہداء کے اندر کم و بیش 120 کا عدد بنتا ہے، اور 120 کے اندر سے 65 سے 70 وہ ہے جن کا تعلق کوفے سے تھا، جو کوفے سے اگر مولا کے ساتھ شریک ہوئے تھے. تو اگر یہ جملہ کہا جائے کہ کوفے والوں نے مولا کا خیال نہیں رکھا تو یہ ظلم ہے. یہ الگ بات ہے تاریخ کی کہ کوفے والے اس انداز سے مجبور کر دیے گئے کہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے. کوفے والوں کو طرح طرح سے ہیرسمنٹ کی گئی کہ امام کے لشکر میں شامل نہ ہو پائے. اس کے باوجود تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ عمر سعد کے لشکر کے اندر، بہت سارے لوگ شمر کے لشکر کے اندر، بہت سارے لوگ خولی کے لشکر کے اندر شامل ہو کر کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے. تو یہ شہر کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کو خاص امپورٹنس دی ہے ائمہ طاہرین نے. یہ شہر آباد ہوا ہے 17 سن ہجری کے اندر، 17 سن ہجری کے اندر. خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، لشکر اسلام نے فتح کیا عراق کو، اور لشکر اسلام تھا مدائن کے اندر. مدائن کے اندر جب لشکر اسلام پہنچا تو کمفرٹیبل نہیں تھا. ایک مرتبہ خلیفہ ثانی تک پیغام پہنچایا گیا کہ مدائن کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے. 2 افراد کو اپوائنٹ کیا گیا کہ جاؤ اور عراق کے اندر جا کر ڈھونڈو کہ کوئی ایسی جگہ ملے جو لوگوں کے لیے اچھی ہو. تاریخ نے 2 نام لکھے ہیں، حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ یمانی. یہ دونوں افراد ایک فرات کے مشرقی کنارے کے اوپر، ایک فرات کے مغربی کنارے کے اوپر چلنا شروع ہوئے، ڈھونڈنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں پہنچے شہر کوفہ کے پاس، اور شہر کوفہ کے بارے میں پیغام دیا کہ یہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں پر رہا جا سکتا ہے. اور جب شہر کوفہ کا انتخاب ہو گیا، لشکر اسلام یہاں پر آیا. اس لشکر کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ تاریخ اسلام نے اس کا نام لکھا ہے سعد بن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ. سعد بن ابی وقاص لیڈ کر رہا تھا اس لشکر کو. جب یہاں پر آیا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ پیغمبر جہاں پر بھی جایا کرتے تھے ایک مسجد بنایا کرتے تھے. یہاں پر بھی ایک مسجد ہے قدیم جس کی باقیات ہمیں نہیں معلوم، لہذا ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے جو پیغمبر کی سنت کے اعتبار سے ہوگی. پیغمبر اپنی ظاہری زندگی میں کبھی کوفہ نہیں آئے. روایتوں نے لکھا ایک شخصیت تھی پیغمبر کے اصحاب میں سے، ابو الہیجاء اسدی، انہیں منتخب کیا گیا. تیر کمان میں ڈالتے تھے، چاروں طرف پھینکتے تھے، جہاں جہاں یہ تیر جا کر گرے وہاں وہاں مسجد کوفہ کی باؤنڈری بنا دی گئی. مسجد کوفہ کی تاریخ حضرت آدم کے زمانے سے ہے. حضرت آدم نے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو رکھا. آپ نے نجف کے اندر سنا زمین پر پہلی عبادت ہوئی پشت کوفہ کے اوپر. حضرت آدم کا مقام یہاں پر بھی ہے. حضرت آدم کی توبہ یہاں پر قبول ہوئی. لہذا یہ وہ مقام ہے کہ جو انبیاء کے آنے کی جگہ ہے. قدیم تاریخ ہے اس کی، اور بعد میں جو تاسیس کی گئی یا رینوویشن یا ایکسٹینشن کے لیے وہ
خلافت ثانیہ کے زمانے کے اندر کی گئی کہ باقاعدہ طور پر مسجد کو بنایا گیا، اور جب سے اس مسجد کو مسجد کوفہ کے نام سے باقاعدہ طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مسجد کوفہ ہے، امام معصوم کے جملے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفہ شہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر آپ کوفہ شہر کے اندر موجود ہے تو گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں، غالباً پیغمبر خدا کی روایت اور اسی طریقے سے چھٹے امام کی روایت، کہ امام کا جملہ یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے والا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقرب ہو جایا کرتا ہے، اور جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھا کرتا ہے روز قیامت یہ مسجد اس کی شفاعت کے لیے آئے گی۔ یہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد کوفہ وہ مسجد ہے کہ روز قیامت 70,000 افراد کی شفاعت کرے گی یہ مسجد کوفہ۔ امام معصوم کا فرمان ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر چند قدموں کا بھی اتنا چھوٹا بھی گھر مجھے کوفہ شہر میں مل جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہاں پر میرا ایک گھر موجود ہو۔ مدینہ کے رہنے والے، سامرہ کے رہنے والے، شہر کوفہ کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں چند قدموں کے برابر بھی اگر مجھے گھر یہاں پر مل جائے تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر یہاں پر ہو، میں اس گھر کے اندر رہوں۔ تو شہر کوفہ ایک خاص شہر ہے جس کو ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے، حتیٰ کہ اس شہر کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ اگر شہر کوفہ کے اندر موجود ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی واجب نماز مسافرت کے عالم میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ شہر کوفہ کے اندر اختیار ہے کہ تم ان نمازوں کو اختیار رکھتے ہو کہ پوری 4 رکعت پڑھو، چاہے مسجد کوفہ ہو چاہے مسجد سیلا ہو۔ پھر اس مسجد کے حوالے سے امام معصوم کا جملہ، امام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی غم زدہ یہاں پر آتا ہے اور پروردگار عالم اس کے غم کو دور کر دیا کرتا ہے، پریشان حال یہاں پر آتا ہے اس کی پریشانی کو پروردگار عالم دور کر دیا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہاں پر 1 رکعت نماز بعض روایت کی بنیاد پر 100 کے برابر اور بعض روایت کی بنیاد پر 1000 کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ 1 درہم 100 درہم کے برابر پروردگار عالم کاؤنٹ کیا کرتا ہے۔ پھر امام معصوم کا جملہ ملتا ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر مسجد میں داخل ہونے کے بعد کم و بیش 13 سے 14 مقامات ہیں جہاں پر نماز پڑھنی ہے، اور یہ جملہ تو میں اکثر و بیشتر سنتا ہوں اور ٹارگٹ بھی ہوتا ہوں اس حوالے سے کہ مولانا وہ جو حضرت آدم نے آ کے نماز پڑھی، وہ جو حضرت موسیٰ نے آ کے نماز پڑھی، وہ جو حضرت نوح نے آ کے 2 گھنٹے کے اندر پڑھواتے، تو بعض اوقات لوگ تھک بھی جاتے، نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں ہوتا۔ امام معصوم اس زمانے کے اندر یہ جملہ ارشاد فرما کے جا رہے کہ مسجد کوفہ کے اندر اگر کوئی شخص آئے، کچھ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، فقط بیٹھا رہے تو پروردگار عالم بیٹھنے کا ثواب بھی دیا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم مسجد کوفہ میں بیٹھنے کا ثواب بھی دیا کرتا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں واجب نماز پڑھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ پیغمبر کی ہمراہی کے اندر پیغمبر کے ساتھ حج کو انجام دیا، اور اگر مستحب نماز کو انجام دیتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پیغمبر کی ہمراہی میں عمرے کو انجام دیا۔ ہم یہاں پر مستحب نمازوں کو انجام دیں گے، یہ جتنے بھی مصلی ہیں مستحب نمازیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو التماس دعا کہا، یا اگر مستحب نماز نہ پڑھنا چاہیں تو ہر نماز کے بدلے میں آپ اپنی فجر کی قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اس مقام کا ثواب الگ ملے اور آپ کے واجبات کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ مستحب نماز ہے تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار شریعت نے بہت زیادہ دیا ہے کہ آپ جیسے کمفرٹ محسوس کریں ویسے عبادت کو انجام دیں۔ اب یہ جو مسجد کوفہ ہے، مستحب ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا جائے جس دروازے کا نام ہے باب الصوبان۔ چونکہ رش زیادہ ہے لہذا ہم نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور یہیں پر اکثر عمال کریں گے، اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ۔ رائٹ سائڈ کے اوپر بالکل بیک کے اوپر جو مینارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الصوبان۔ صوبان کہتے ہیں اژدہے کو، اژدہا۔ یہ جو سامنے عمارت نظر آ رہی ہے یہ محراب امیر المومنین کی عمارت ہے،
کہ جہاں پر امیر المومنین کو ضربت لگی، 19ویں رمضان کی صبح تھی، امیر کائنات کے سر اقدس پر تلوار لگی ہے، امیر المومنین زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 21 کو مولا کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین یہاں پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، مولا کا خطبہ جاری تھا کہ اس دروازے کے پاس سے ایک اژدہا داخل ہوا۔ اژدہے کا داخل ہونا تھا، لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، خوف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اور جیسے ہی اپنی جگہ سے لوگ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ سب بیٹھ جائے، خطبے کو روکا، منبر سے اترے، اس مقام تک آئے، اژدہے سے گفتگو کی، اژدہا واپس چلا گیا۔ مولا نے آ کر خطبے کو کنٹینیو کیا، اور جب خطبے کو کنٹینیو کیا، خطبہ مکمل کرنے کے بعد اصحاب امیر المومنین نے سوال کیا، یا امیر المومنین، آج سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے خطبہ روکا ہو، کسی کو جا کر ایڈریس کیا ہو، اور وہ بھی اژدہے کو ایڈریس کیا ہو۔ مولا نے کہا میں مشکل کشائے کائنات ہوں، وہ مشکل میں گرفتار تھا، اپنی مشکل کو لے کر آیا تھا، میں نے اس کی مشکل کو حل کر دیا، واپس چلا گیا۔ امیر المومنین کا یہ معجزہ اتنا مشہور ہوا کہ اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الصوبان، اژدہے والا دروازہ۔ اب جو بھی آتا تھا، نام چونکہ یونیک ہے، سوال کیا جاتا تھا اژدہے والا دروازہ، کہ یہاں علی نے اژدہے کی مصیبت کو دور کیا تھا۔ بنو امیہ کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے امیر المومنین کی اس فضیلت کو چھپانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس دروازے کے باہر ہاتھیوں کو باندھ دیا۔ ہاتھیوں کو عربی میں کہا جاتا ہے فیل، اس دروازے کا نام تبدیل کیا، باب الفیل رکھ دیا۔ ادوار چینج ہوتے رہے، محبان اہل بیت آتے رہے، یہاں تک کہ اب اس دروازے کا نام دوبارہ باب الصوبان رکھ دیا گیا۔ گویا رہتی قیامت تک یہ پیغام ہے شیعان حیدر کرار کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو فضائل اہل بیت کے منکر ہیں، جتنا آل محمد کے فضائل کو چھپاتے جاؤ گے، پروردگار اتنا آیا کرتا چلا جائے گا۔ تو باب الصوبان سے مستحب ہے کہ داخل ہو۔ امام معصوم کا فرمان ہے، یہ جو باب الصوبان ہے، کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس سے داخل ہو اور یہاں سے داخل ہو کر پر اپنی عبادتوں کا آغاز کرو۔ تو مستحب ہے کہ یہاں سے داخل ہوا جائے۔ اب اس میں مختلف مقامات ہیں، مقام ابراہیم ہے، مقام بیت التشت ہے، مقام دقۃ القضاء۔ آپ کی بیک سائڈ کے اوپر جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی محرابیں آپ کو اس طرح وائٹ کلر کی نظر آئیں گی، یہ مقام دقۃ القضاء ہے، جہاں مولا کائنات فیصلے صادر کیا کرتے تھے، مولا کائنات کے فیصلے مشہور ہیں۔ اس طرح کے مختلف مقامات، آگے ایک اور مقام ہے مقام نبی محمد، اسی طریقے سے مقام آدم، مقام جبرائیل، ہر مقام کے اعتبار سے آپ کو بریف کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر اذن دخول ہے کہ جو مسجد کوفہ کا اذن دخول ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے، اور آپ کے پاس جو کتابیں آپ کو دی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر پیج نمبر 155 کے اوپر مسجد کوفہ کا اذن دخول ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔